اس میں کوئی شک نہیں ہے کہ بہت زیادہ میٹھے کا استعمال آپ کی روزمرہ کی صحت کو نقصان پہنچاتا ہے۔ اضافی میٹھا کھانے کی مقدار کو کم کرنے کے لیے کچھ لوگ نو شوگر چیلنجز میں حصہ لیتے ہیں۔ ان چیلنجز میں عام طور پر ایک مقررہ مدت کے لیے خاص طور پر 30 دن تک میٹھا نہ کھانا شامل ہے۔ قدرتی شکر جو سبزیاں، پھلوں اور قحط کی مصنوعات جیسے کھانوں میں پائی جاتی ہے، یہ کھانے کے لیے ٹھیک ہے، لیکن اضافی میٹھا اور میٹھے کھانے جن میں زیادہ مقدار میں شکر شامل ہے، جیسا کہ آئس کریم، کوکیز، کیک، کینڈی، سوڈا اور میٹھے مشروبات شامل ہیں، جن سے پرہیز لازمی ہے۔ 30 دن تک مسلسل میٹھے سے پرہیز آپ کے جسم میں حیران کن تبدیلیاں رونما ہوتی ہیں، جن میں جسمانی، میٹابولک اور نفسیاتی تبدیلیاں شامل ہیں، جو آپ کی روزمرہ کی صحت کو بہتر بنانے میں معاون ثابت ہوتی ہیں۔ اس 30 دن کی شوگر فری مدت کے دوران کیا کیا ہوتا ہے اور کون سی 20 تبدیلیاں رونما ہوتی ہیں، اس کی تفصیلی اور سائنسی وضاحت جاننے کے لیے ہمارے ساتھ آخر تک جڑے رہیے گا، اور مزید اس طرح کی دلچسپ اور مفید ویڈیو دیکھنے کے لیے ہمارے چینل کو سبسکرائب کر لیں اور بیل آئیکن کو دبا لیں۔ نمبر 1، بلڈ شوگر کی سطح کا مستحکم ہونا۔ میٹھا چھوڑنے کے فوراً بعد بلڈ شوگر کی سطح مستحکم ہونا شروع ہو جاتی ہے۔ اس کے بعد جسم میں بلڈ شوگر میں تیزی سے اضافے اور کمی کا سامنا نہیں کرنا پڑتا ہے، جو زیادہ شوگر والے کھانوں سے ہوتا ہے۔ مسلسل میٹھا کھانے سے پرہیز کرنے سے جسم میں گلوکوز کی سطح منظم ہونے لگتی ہے، جس کی وجہ سے بلڈ شوگر کی سطح میں کمی واقع ہوتی ہے، جو میٹھا کھانے کی وجہ سے بڑھتا رہتا ہے۔ نمبر 2، انسولین سینسٹیوٹی میں بہتری۔ جسم شوگر سے ڈیٹاکسیفیکیشن کا عمل شروع کرتا ہے۔ اس میں خون سے اضافی شوگر کا اخراج اور انسولین کی پیداوار میں کمی شامل ہے، جو خون میں شوگر کو منظم کرنے کے لیے ایک ہارمون ہوتا ہے۔ میٹھا چھوڑنے کے بعد پہلے چند دنوں میں انسولین کی سینسٹیوٹی بہتر ہوتی ہے۔ چینی کی مقدار میں کمی خلیات کو انسولین کے لیے زیادہ مؤثر طریقے سے رسپانس دیتی ہے، جس سے گلوکوز کے بہتر استعمال کو فروغ ملتا ہے۔ نمبر 3، توانائی کی سطح میں تبدیلی۔ ابتدائی طور پر توانائی کی سطح میں اتار چڑھاؤ ہو سکتا ہے، کیونکہ جسم ایندھن کے لیے نئے ذریعے استعمال کرنے لگتا ہے۔ تاہم چونکہ جسم چکنائی اور پیچیدہ کاربوہائیڈریٹس کو استعمال کرنے میں زیادہ مستحکم ہوتا ہے، اس کی وجہ سے توانائی کی سطح زیادہ مستقل ہوتی ہے۔ میٹھا چھوڑنے سے کچھ لوگوں میں توانائی میں تھوڑی سی کمی کا سامنا کرنا پڑ سکتا ہے، جبکہ زیادہ تر میں توانائی اور بھی بحال ہو جاتی ہے، کیونکہ جسم ایندھن کے متبادل ذرائع کو استعمال کرنا شروع کر دیتا ہے۔ نمبر 4، وزن میں کمی۔ اضافی میٹھے سے پرہیز اکثر وزن میں کمی کا باعث بنتا ہے۔ ضرورت سے زیادہ چینی کا استعمال انسولین کے خلاف مزاحمت کا باعث بن سکتا ہے۔ یہ ایک ایسی حالت ہے جو موٹاپے سے منسلک ہے۔ شوگر کو کم کرنا انسولین کی سینسٹیوٹی کو بہتر بنا سکتا ہے اور فیٹ کی کمی کا باعث بنتا ہے، جن سے اضافی وزن میں بھی واضح کمی واقع ہوتی ہے۔ نمبر 5، سوزش میں کمی۔ میٹھے کے زیادہ استعمال سے وابستہ دائمی سوزش میں کمی ہوتی ہے۔ شوگر کی سطح میں کمی کے نتیجے میں انفلیمیٹری مارکر کے بننے میں کمی واقع ہوتی ہے، جس سے روزمرہ کی صحت کو طویل عرصے تک فوائد حاصل ہو سکتے ہیں۔ نمبر 6، میٹابولزم کا بہتر ہونا۔ جسم کا میٹابولزم مثبت تبدیلیوں سے گزرتا ہے، جس میں چربی کا اضافی استعمال شامل ہے۔ اس سے وزن میں کمی اور میٹابولک صحت میں بہتری آتی ہے۔ کچھ افراد میں بلاٹنگ میں کمی اور ہاضمے کے نظام میں بہتری ہوتی ہے۔ یہ سب جزوی طور پر پروسیسڈ فوڈ میں کمی کی وجہ سے ہوتا ہے، جو اکثر اضافی شوگر کے ساتھ منسلک ہوتے ہیں۔ نمبر 7، ذہنی کلیئرٹی میں بہتری۔ خون میں شوگر کی مستحکم سطح علمی فعل پر مثبت اثر ڈالتی ہے۔ بہت سے لوگ شوگر سے پرہیز کے بعد بہتر ذہنی عمل، توجہ اور برین فوگ میں کمی محسوس کرتے ہیں۔ نمبر 8، بھوک کے ہارمونز کا بیلنسڈ ہونا۔ بھوک کو کنٹرول کرنے والے ہارمون جیسے گریلن اور لیپٹن زیادہ متوازن ہو جاتے ہیں۔ اس سے بھوک پر بہتر کنٹرول اور زیادہ کھانے کے رجحان میں کمی واقع ہو سکتی ہے۔ نمبر 9، ٹائپ 2 ڈائبٹیز کے خطرے کو کم کرنا۔
شوگر کی مقدار کم کرنا اور انسولین کی سینسٹیوٹی میں اضافہ ٹائپ 2 ڈائبٹیز کے خطرے کو کم کرتا ہے۔ یہ 30 دن کی مدت میں خاص طور پر بہت اہم ہے۔ نمبر 10، قلبی صحت میں بہتری۔ شوگر کا کم استعمال دل کی بیماری سے وابستہ خطرے والے عوامل جیسا کہ ہائی بلڈ پریشر اور غیر صحت بخش کولیسٹرول کی سطح کو کم کر کے قلبی صحت کو بہتر بنانے میں معاون ہے۔ نمبر 11، گٹ کی صحت میں تبدیلیاں۔ گٹ مائکرو بایوٹا کئی تبدیلیوں سے گزرتا ہے جو فائدہ مند بیکٹیریا کی نشو و نما کو بہتر بناتا ہے۔ یہ عملی نظام غذائی اجزاء کے جذب اور مجموعی طور پر آنتوں کی صحت پر مثبت اثر ڈالتا ہے۔ نمبر 12، جلد کی صحت میں بہتری۔ میٹھے سے پرہیز جلد کے علاج جیسے ماسے اور سوزش بہتر بنا سکتا ہے۔ شوگر سے متعلق سوزش میں کمی سے جلد صاف اور صحت مند نظر آتی ہے۔ نمبر 13، فیٹی لیور کے خطرے میں کمی۔ چینی کا زیادہ استعمال غیر الکولک فیٹی لیور کی بیماری سے منسلک ہے۔ شوگر چھوڑنے سے اس حالت کے بڑھنے کا خطرہ کم ہو جاتا ہے۔ نمبر 14، بہتر موڈ اور ذہنی تندرستی۔ خون میں شکر کی سطح کا استحکام سوزش میں کمی کے ساتھ ساتھ موڈ پر بھی مثبت اثرات ڈالتا ہے۔ اس سے زیادہ تر لوگ کم چڑچڑے اور جذباتی طور پر زیادہ متوازن محسوس کرتے ہیں۔ نمبر 15، نیند میں بہتری۔ زیادہ میٹھے کا استعمال روزمرہ کے سلیپ پیٹرن میں خلل ڈال سکتا ہے۔ شوگر چھوڑنے سے نیند کا معیار بہتر ہو سکتا ہے۔ ایسے افراد جو زیادہ پرسکون اور تازہ دم نیند لے سکتے ہیں۔ نمبر 16، ذائقے کے ادراک میں تبدیلیاں۔ کھانے میں شوگر کے استعمال میں کمی کے بعد زبان کے ٹیسٹ بارڈز قدرتی مٹھاس کے لیے زیادہ حساس ہو جاتے ہیں۔ لوگ ایسا محسوس کر کے کھانے کے قدرتی ذائقوں کی زیادہ تعریف کرتے ہیں۔ نمبر 17، دانتوں کی صحت میں بہتری۔ چینی کا کم استعمال آپ کے منہ کی صحت میں بہتری لاتا ہے۔ شوگر میں کمی کیویٹیز اور مسوڑوں کی بیماری کے خطرے کو کم کرنے میں معاون ثابت ہوتا ہے۔ نمبر 18، مضبوط مدافعتی نظام۔ شوگر مدافعتی نظام کو دبا سکتی ہے۔ میٹھے کے کم استعمال سے ہمارے جسم کے مدافعتی نظام کو بہتر طریقے سے کام کرنے میں مدد ملتی ہے، جس سے انفیکشن اور دیگر بیماریوں کا خطرہ کم ہو جاتا ہے۔ نمبر 19، کھانے کے انتخاب میں مثبت تبدیلیاں۔ 30 دن کے دوران لوگ اکثر صحت مند کھانے کی عادات پیدا کرتے ہیں۔ میٹھے کے استعمال میں کمی کے دوران حاصل ہونے والی اگائی زیادہ پرسکون اور غذائیت سے بھرپور کھانے کے انتخاب کا باعث بن سکتی ہے۔ نمبر 20، طویل مدتی فوائد۔ میٹھے سے پرہیز 30 دن متعدد مثبت تبدیلیوں کا آغاز کر سکتا ہے۔ اس دورانیے سے آگے طویل مدت کے لیے شوگر چھوڑنے کے مزید فوائد بڑھ جاتے ہیں۔ کم شوگر والی طرز زندگی کو مستقل طور پر اپنانے سے مجموعی صحت اور تندرستی میں دیرپا بہتری میں معاون ثابت ہوتی ہے۔ آخر میں ان تمام باتوں کا خلاصہ یہ ہے کہ 30 دن کے لیے شوگر چھوڑنے سے جسم میں مثبت تبدیلیاں آنا شروع ہو جاتی ہیں۔ اس میں بلڈ شوگر کی سطح مستحکم ہونا اور میٹابولزم کا بہتر ہونا شامل ہے۔ اس کے ساتھ ساتھ ذہنی مزاج میں اضافہ اور سوزش میں کمی ہوتی ہے۔ یہ تبدیلیاں آپ کی طویل مدتی صحت میں بہتری کی بنیاد ہے۔ ان غذائی عادات کو مستقل اپنانے سے آپ کی صحت پر ہمیشہ کے لیے مثبت اثرات مرتب ہوں گے۔